اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال سعيد بن الجبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به، وفي رواية لا يريد إلا الخير بذلك. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارک کی تفسیر فرماتے ہیں: ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے. سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ والدین کی خدمت کر رہا ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دل میں کوئی بدلہ لینا، کوئی معاوضہ لینا نہیں. وَالرَّجُلُ تَكُونُ مِنْهُ الْبَادِرَةُ إِلَىٰ أَبْوَيْهِ، یعنی وہ اپنے والدین کے لیے جلدی کرتا ہے. وَفِي نِيَّتِهِ وَقَلْبِهِ، اس کی نیت میں یا دل میں اور کوئی چیز لینے کی نہیں، خالص خدمت. وَفِي رِوَایَةٍ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخَيْرَ بِذَلِكَ، وہ والدین کی خدمت میں بھلائی چاہتا ہے، والدین کی رضا چاہتا ہے، یعنی اس کی خدمت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے. والدین کی خدمت اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوٹھی دے دیں گے، مجھے بنگلہ دے دیں گے، مجھے پیسے دے دیں گے، پھر تو کوئی فائدہ بھی نہیں اس خدمت کا. فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، وقوله فإنه كان للأوابين غفورا. قال قتادة للمطيعين أهل الصلاة، اللہ نے فرمایا جو میری طرف لوٹنے والے ہیں، کیا مانا نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمانے والے ہیں. وعن ابن عباس المصبحین انه كان للأوابین غفورا، وہ فرماتے ہیں اوابین کا معنی تسبیح کرنے والے، جیسے صلاۃ اوابین جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو نماز بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، تسبیح بھی ہے، ذکر بھی. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوابین کا ظاہری معنی تو ہوتا ہے رجوع کرنا، اللہ کی طرف لوٹنا. اب اللہ کی طرف لوٹنے کا کیا معنی؟ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکام پہ چلنا. نماز ہے، ذکر ہے، طواف ہے، عبادت ہے، یہ سب اللہ کی طرف لوٹنا. فرماتے ہیں فی روایت انہ المطیعین المحسنین، وہ فرماتے ہیں اوابین کا معنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے. وقال بعضهم الذین یصلون بین العشاءین، اور بعض علماء فرماتے ہیں اوابین کا معنی یہ ہے جو مغرب و عشاء کے درمیان میں نماز پڑھنے والے ہیں. تو جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں 6 رکعت پڑھتے ہیں یا 2 رکعت پڑھتے ہیں یا 4، جتنا اللہ نصیب کرے وہ بھی اوابین. وقال بعضهم الذین یصلون الضحیٰ، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اوابین کا معنی ہے جو صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں. تو یاد رکھو، ایک ہے اشراق، ایک ہے ضحیٰ. اشراق تو ہے سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد، یہ اشراق کا وقت ہے. اس کے لیے آپ 2 رکعتیں پڑھیں یا 4 رکعتیں پڑھیں. اور یہ بھی حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائے، یا طواف کرتا رہے، یا درس سنتا رہے، یا قرآن پڑھتا رہے، یا خاموش بیٹھا رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دنیاوی بات نہ کرے، کوئی کاروبار، کوئی لین دین، کوئی قصہ کہانیاں، کوئی آپس میں حال حوال، یہ نہ کرے، بیٹھا رہے. اور جب سورج نکلے اور قید رمحن، ایک نیزے کے برابر اوپر چلا جائے اور اٹھ کے یہ 2 رکعت پڑھے، تو اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی گھر بیٹھے عمرہ کر لیں. اچھا، ایک روایت میں حجۃ و عمرۃ، حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک ہے صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ کا معنی ہوتا ہے کہ جب سورج کی تپش تیز ہو جائے
اور پاؤں جلنے لگے تو وہ پھر ضحیٰ کا وقت ہو جاتا ہے. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتے 8-9 بجے ضحیٰ کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے زوال تک. تو بعد نے فرمایا کہ اوابین سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو صلاۃ ضحیٰ پڑھتے ہیں. وقال شعبان يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله تبارك وتعالى وإنه كان للأوابين غفورا. قال الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون يصيبون الذنب ثم يتوبون. ان نے فرمایا کہ لوٹنے کا معنی یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے پھر توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وقد رواه عبد الرزاق الصوري ومعمر بن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب بنحوه. وقد رواه الليث بن جرير بن المسيب به. وقال عطاء بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد هم الراجعون الى الخير. اوابین کا معنی یعنی بھلائی کی کاموں کی طرف لوٹنے والے. وقال مجاهد عبيد بن عبيد في الآية هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخلاء يستغفر الله منها. وہ فرماتے ہیں کہ اوابین کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ اکیلے میں بیٹھا ہو اور اپنا گناہ یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے اور گناہوں کی شرمندگی محسوس کرے تو اس کو کہتے ہیں اوابین. ووافق مجاهد في ذلك. وقال عبد الرزاق محمد بن مسلمة عن عمرو بن دينار عبيد بن عمر في قوله فإنه كان للأوابين غفورا. قال كنا نعد الأواب والحفيظ. اواب بنائے اپنے اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا. ان يقول اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا، یعنی جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھے تو پھر استغفار کر کے اٹھے توبہ کرے. وقال ابن جرير الغفور في ذلك قال من قال والتائب من الذنب او رجع الى المعصيه استعاذ مما يكره الله الى ما يحبه ويرضاه. وهذا الذي قال هو الصواب. ابن جریر فرماتی ہیں کہ اب اس کا راج قول یہی ہے کہ مانا گناہوں سے لوٹنے والا، اواب مانا لوٹنا، تو یہ بندہ گناہوں سے نیکی کی طرف لوٹ رہا ہے، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف لوٹ رہا ہے. اس کا معنی اوابین غفورا، لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع. يقال آب فلان إذا رجع، کیونکہ آب یعوب اوب جو ہے رجوع کے معنی میں ہے. جیسے اللہ فرماتے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ دعوت دیں، تبلیغ فرمائیں، نہ مانے چھوڑ دیں. انہوں نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر میں نے ان کا حساب لینا ہے. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر فقال آئبون تائبون عابدون ربنا حامدون. میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ سفر سے واپس آتے اور اپنے گھر کے قریب آتے تو فرماتے آئبون تائبون، ہم لوٹنے والے ہیں، اللہ کے آگے معافی مانگنے والے ہیں. عابدون لربنا حامدون، اپنے اللہ کی عبادت کرنے والے، اپنے رب کی نعمتوں پر شکر کرنے والے. تو اللہ کو بڑا پسند ہے جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. جب آدمی گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آتا ہے، جب شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آتا ہے، جب بدعات کو چھوڑ کے سنت کی طرف آتا ہے، جب نفرت کو چھوڑ کے محبت کی طرف آتا ہے، تو اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اگر اللہ ساری مخلوق کو بھی یہ جہنم میں ڈال دیں تو اس کو کیا فائدہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو بخش دے تو کیا نقصان ہو جائے. جیسے کہ ایک اللہ کے ولی اللہ، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے آئے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان عرفات میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا اپنے دوستوں سے کہ یہ جو ساری مخلوق ہے، اگر یہ اکٹھے ہو کر کسی سخی کے دروازے پہ جائیں
اور کہیں کہ ہم سارے عرفات والے تیرے دروازے پہ 1 پیسہ خیرات دے دو، تو وہ سخی دے دے گا؟ انہوں نے کہا حضرت خیرات بھی تو لمبی تو نہیں مانگ رہے، 1 پیسہ مانگ رہے ہیں، اور ساری مخلوق کٹھی ہو کے مانگ رہی ہے، تو کیوں نہیں دے گا؟ تو فرمایا اس کا 1 پیسہ دینے میں تو خزانے میں کمی آئے گی، لیکن اگر اللہ سب کے گناہ معاف کر دے تو وہاں سے ڈھیلے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، تو لہذا وہ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ تو وہ بھی ہمیں ضرور دے گا، بلایا جو ہے تو کچھ دینا ہے نا، اپنے دروازے پہ بلا کے سخی دھکا تو نہیں دیتے، لیکن دعا کرو نا ہمیں بھی دروازے کا ادب ہو، ہمیں بھی حرمین کا ادب ہو، ہمیں بھی حج اور عمرے کا ادب ہو کہ ہم عمرے پہ آئے ہیں اور آگے رمضان کا عمرہ ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ سرکار نے فرمایا تعدل کا حجت ہے کہ عمرہ رمضان میں جس کو اللہ نصیب کرے ایسے ہے جیسے اس نے خود محمد مدنی کے ساتھ حج کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنی بڑی نعمتیں آپ کے سامنے ہیں اور رمضان کا مہینہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے ذہناً قلباً ہر لحاظ سے تیار ہو جائیں۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا لما ذكر تعالى بر الوالدين ارتفع بذكر الإحسان لقرابة صلة الرحم، اللہ نے حکم دیا کہ پہلے اپنے والدین سے بھلائی کریں، والدین کے بعد جو تیرے رشتہ دار ہیں ان سے بھلائی کریں، لیکن رشتہ داروں میں بھی یاد رکھو جیسے والدین ان میں ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی والد اور والدہ تو ہم نے احترام تو دونوں کا کرنا ہے، لیکن والدہ کا مرتبہ جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بعد میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد یا رسول اللہ؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے پوچھا اس کے بعد یا رسول اللہ؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ تو حضور نے والدہ کا 3 دفعہ ذکر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حکمت ہے کیونکہ والدہ جو ہے وہ 3 مصیبتیں اٹھاتی ہے، ایک پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے 9 مہینے، ایک ولادت کا مرحلہ اور ایک پھر رضاعت کا مرحلہ، کیونکہ وہ 3 احسان کرتی ہے تو اللہ نے اس کے درجات بھی 3 دفعہ بلند فرما دیے۔ اور والدین کے بعد پھر اقربا، ارحام، رشتہ دار، جو جتنا قریب ہو اتنا زیادہ حقدار ہے، یعنی جتنا تیرا رشتہ قریب ہوگا وہ زیادہ قابل، جیسے چاچا ہے باپ کی جگہ، جیسے خالہ ہے ماں کی جگہ، اسی طرح جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا اتنا زیادہ حقدار ہوگا۔ فرمایا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وفي الحديث أمك وأباك ثم أدناك۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے تیرا اماں کا حق ہے، اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے، اس کے بعد جو تیرے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، وفی روایت ثم الاقرب فالاقرب، اس کے بعد جیسے جیسے رشتہ داری ہے اس کا حق ہے۔ وفی الحدیث من احب ان ينصر له في رزقه وينصر له في اجره فليصل رحمه۔ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ محبوب رکھتا ہو کہ ان یبسط له فی رزقه، اس کا رزق میں برکت ہو، وینصر له فی اجلہ، اس کی عمر دراز ہو، فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرے تو اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتی ہیں۔
وقال الحافظ ابو بکر بزار حدثنا عباد بن یعقوب قال حدثنا ابو یحیی التیمی قال حدثنا فضیل مذکورتی ابی سعید قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل قالت رسول الفاطمة فأعطاها فدك ثم قال الذي سمي فضيل المرزوق إلا أبو يحيى التيمي وحميد بن حماد بن الخوار وهذا الحديث مشكل وصح إسناده لأن الآية مكية وفدك إنما فتيت ما خيبر سنة 7 من الهجرة فكيف يلزم هذا ما هذا فهو إذن حديث منكر والأشبه أنه من بدء الروافض رافضة ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، میرے مدنی سرکار نے دا رسول اللہ فاطمہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور صدق ان کو دیا. یہ روایت گھڑی ہوئی ہے، یاد ہے حضور نے کبھی بھی فاطمہ کو صدق نہیں دیا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے مکے میں نازل ہوئی ہے. یہ سورت اسراء جو ہے سورت مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے ہوتی ہے. اور فدق جو ہے وہ تو 7 ہجری میں ہجرت کے 7 سال بعد خیبر فتح ہونے کے بعد علاقہ ہے. تو حضور نے مکے میں کیسے دے دیا فدق؟ اصل میں روافض کو عادت ہے جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے بعد، لیکن جھوٹ آخر جھوٹ ہوتا ہے. تھوڑا سا بھی غور کر لیتے کہ یار آیت مکے والی ہے اور جائیداد مدینے کی ہم دے رہے ہیں، ابھی تو آئی نہیں جائیداد. لیکن چونکہ فدق کا مسئلہ انہوں نے ثابت کرنا تھا لہٰذا کہ یہاں ذکر کر دیا. تو بالکل یہ روایت جو ہے غلط ہے، حدیث منکر ہے، اور عقلاً نقلاً روایتاً درایتاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یاد رکھیں کہ میرے آقا نے سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدق ہے ایسی چیزیں ہیں اس سے آپ اپنے اہل و عیال کو بیویوں کو سب کو خرچہ دے دیتے تھے. لیکن جب حضور کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ جتنے اللہ کے نبی ہیں وہ جائیداد نہیں چھوڑتے بلکہ ہمارا ورثہ علم ہوتا ہے. اگر ہم نے کوئی جائیداد چھوڑی وہ خیرات ہے، وہ صدقہ وراثت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ما ترکنا ہو صدقۃ، وراثت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے. باقی یہ باطل فرقے ہیں. پھر جھگڑے کے ہمارے سر سلیمان داؤد کہ حضرت سلیمان داؤد کے وارث بنے. تو کیا داؤد کا ایک بیٹا تھا سلیمان بس؟ صرف وہی وارث بنا، باقی بیٹے کدھر گئے؟ تو وارث کیا تھا؟ یعنی علم میں نبوت میں کہ جیسے داؤد نبی ہے سلیمان بھی نبی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ، اللہ نے فرمایا ان دو پہ ہم نے علم نبوت اور حکمت عطا فرمائی. تو یہ میراث مال کا مراد نہیں ہوتا، ورنہ اگر مال کا میراث مراد ہو تو پھر تو حضرت داؤد کے باقی بیٹے جو ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ اسی طرح اگر یرثنی ویرث من آل یعقوب، تو آل یعقوب تو سارے بنو اسرائیل ہے، تو پھر تو سب کو جائیداد ملنی چاہیے. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو باطل فرقے گھڑتے رہتے ہیں بیچارے، لیکن حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے. وہ ایک فلسفہ مشہور ہے نا کہ ایک بڑا آدمی تھا، وہ عرب پتی تھا، اور ایک غریب آدمی اس کے پاس گیا. اس نے کہا بھی کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بی بی آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے. ہمارا اصل باپ جو ہے وہ حضرت آدم ہے، اور حقیقی اماں جو ہیں اصل وہ حضرت حوا ہے. تو جب اللہ نے ہمیں آدم و حوا سے پیدا کیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنے بندے ہیں ہم بھائی ہیں. تو اس اعتبار سے چونکہ میں بھی تیرا بھائی ہوں
تو مجھے اپنی جائیداد میں حصہ دے۔ تو اس نے سنا اور بڑے آرام سے ایک پیسہ نکال کے اس کو دے دیا۔ جب اس کو ایک پیسہ اس نے نکال کے دیا تو وہ کہنے لگا حضرت کا آپ اربوں پتی ہیں، یہ میرا حصہ ہے۔ چپ کرو، باقی لوگوں کو پتہ لگ گیا، بھائیوں کو تو یہ بھی نہیں ملے گا تجھے، کیونکہ اگر ساری آدم کی اولاد حصے دار ہے تو پھر میری تقسیم جائیداد ہوگی ساری اللہ کی مخلوق میں، تیرے حق میں یہ پیسہ بھی نہیں آئے گا، وہ بھی یہی لے کے بھاگ جا، کم از کم تمہارے حق میں پیسہ تو آ رہا ہے۔ تو اگر تم آل یعقوب پہ جائیداد کو تقسیم کرو گے اللہ کے بندے تو کس کس کو دو گے؟ تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب اگر کتابوں میں ذکر بھی آ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا ترجمہ حضور پاک نے کیا فرمایا، صحابہ نے کیا فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کیا فرمایا، اہل بیت نے کیا فرمایا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ فتق والا قصہ جو ہے نا، فتق والا بالکل غلط ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ لأن الآیت مکیۃ، کہ آیت تو ہے مکی، وَإِنَّمَا فَتَقْ إِنَّمَا فُتِحَتْ مَا خَيْبَرَ سَنَةً مِنْ ہجرت، ہجرت کے بعد فتح ہوا۔ فَكَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا مَا هَذَا، کیسے اس کو جوڑیں گے ہم؟ فَهُوَ إِذًا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وہ حدیث بھی منکر ہے۔ اور مفسر فرماتا ہے کہ زیادہ گمان یہی ہے کہ کسی رافضی نے بنائی ہے، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ مِنْ وَضْعِ الرَّافِضَةِ، کسی شیعہ کی کھڑی ہوئی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقت تقدم الکلام المساکین وابناء السبیل بصورت براءۃ مغران عیادتی ہاؤنا، وقوله تبارک وتعالی ولا تبذر تبذیرا، لما امر بالانفاق نہى عن الاسراف فيه بل يكون وسطا كما قال في الآیۃ الاخرى، جب اللہ نے حکم دیا خرچ کرنے کا تو یہ بھی حکم دیا کہ اعتدال، یہ نہ ہو کہ حد سے نکل جاؤ، ہر کام میں اعتدال۔ دیکھو نا، پانی پیو اعتدال، کھانا کھاؤ اعتدال، خرچ کرو اعتدال، اس میں اللہ کی رحمت سے بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ جب آدمی حد سے نکل جاتا ہے نا، وہ سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں جب خرچ کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، نہ ہاتھ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اعتدال کا دامن رکھتے ہیں۔ ثم قال منفرا تبذیر والصرف ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرمایا جو تبذیر کرنے والے گناہوں میں پیسہ خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ قال ابن مسعود تبذیر انفاق غیر حق، جب تم کسی غیر حق میں گناہ میں خرچ کرو تو وہ تبذیر ہے۔ وقضا قال ابن عباس القاضي لو انفق انسان ولو كل رجل يكون مبذرا ولو انفق مدا في غير حق قال مبذرا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ لو انفق انسان، اگر کوئی بندہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تبذیر نہیں، لیکن آدھا سیر اگر کوئی جو اور گندم بھی گناہ میں خرچ کرے تو یہ تبذیر ہے۔ اصل تبذیر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال قتادہ تبذیر فیما سد اللہ تعالی الحق والفساد، حضرت قتادہ فرماتے ہیں التبذیر، تبذیر کا معنی یہ ہے کہ جو غیر حق میں گناہوں میں فتنے میں فساد میں خرچ کیا جائے وہ تبذیر ہے۔ وقال الامام احمد بن عاشر قاسم قال حسن الخالدی صحیح النبی صلی اللہ تعالی عنہ انه قال اتى رجل من بني تميم الى رسول الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ذو مال كثير وذو اهل وولد وحاجز وفني كيف اصنع؟ فقال تنطي الزكاة المال ان كان فإنها تطهرك وتصل قرباك وترمي الصالح المسكين۔ اس کے بعد ایک صحابی بنی تمیم کے حضور کی خدمت میں آئے، میرے آقا کی خدمت میں آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انی ذو مال کثیر، میں بڑا مالدار آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیسے خرچ کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تم زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا حق ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے، پہلے زکوٰۃ دو۔ فإنها طہرۃ، زکوٰۃ جو ہے تمہیں پاک کر دے گی۔
وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ، اپنے رشتے داروں سے صلہ رحمی کرو، اور سائل اور مسکین اور مسافر کی مدد کرو۔ وقال یا رسول اللہ علیہ وقال والدکبا قرصی حضرات رسول تنزیرہ وقال حفری یا رسول اللہ اذا اتیت زکاة رسولک وطرید منہا اللہ الى رسولی ونعم اذا اتیتها الى رسولی وقد برئت منہا ولکا جا اسوالا ممدرہا۔ کہنے لگا کہ حضور جب آپ کا قاصد آئے گا میں زکوٰۃ فرض جو ہے وہ ادا کروں گا، جو اللہ کے حق ہے وہ ادا کروں گا۔ حضور نے فرمایا جب تم نے زکوٰۃ دے دی تو وہ یہ حق ادا کر دیا، کیونکہ فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، باقی تو احسان ہے، صدقہ ہے، کرو گے تو فضل ہے اور نہیں کرو گے تو کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ لفظ حق جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ رشتہ داروں کی بھلائی بھی واجب ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے رشتہ دار غریب ہیں، ان کا کھانا پینا علاج معالجہ نان نفقہ بالکل نہیں ہے، تو تمام رشتہ داروں پہ فرض ہے کہ مل کے پیسہ اکٹھا کر کے ان کا خرچہ دیں۔ وقوله تبارک و تعالی ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان ربه کفورا، اے بالتبذیر والسبب ترک طاعت اللہ والارتکاب بمعصیتہ، جیسے شیطان نے بھی اپنی قوت، اپنا عقل، اپنی طاقت، اپنا علم سارا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دیا، یہ بندہ بھی مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے تو گویا بھائی ہے۔ جیسے اس کو اللہ نے دیکھا نا کیسے ملائکہ میں رہنے والا، فرشتوں میں رہنے والا، آسمانوں میں رہنے والا، لیکن اپنی ساری فرما برداری اپنے عقل کو نافرمانی میں لگا دی۔ اب فرماتے وہ کان الشیطان ربی کفورا جہودا لأنه أنكر نعمت اللہ علیہ ولم يعمل بتعظیم لک ولا معصیتہ ومخالفتہ۔ کفورن کا معنی جہودن کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اللہ کی مخالفت پہ کھڑا ہوا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ دینا تو چاہتے ہیں لیکن ہے نہیں، تو پھر بھی زبانی کلامی محبت سے بات کریں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ اذا سالك قاربك ومن امرك بيتام عندك شيء وارث من فضل نفقتي، اگر تجھ سے رشتہ دار سوال کرے، الحمدللہ، اگر تجھ سے رشتہ دار سوال کرے یا مسکین سوال کرے یا مسافر سوال کرے لیکن تیرے پاس ہے ہی نہیں، تیرے پاس نہیں ہے کہ تو کیا دے، تو شریعت کہتی ہے کہ نرمی سے بات کرو اور ان سے کہو کہ بھائی اب تو میں مجبور ہوں، جب اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھولیں گے تو میں بھی آپ کی خدمت کروں۔ اس کے بعد فرماتی ہے وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا أَيَعِدُهُمْ وَعْدًا بِسُهُولَةٍ وَلِينٍ، ان کو آئندہ دینے کا وعدہ کرو اور نرمی کے ساتھ کرو۔ اذا جاء رزق اللہ رزقکم انشاءاللہ، جب اللہ مجھے رزق دیں گے تو میں بھی صلہ رحمی کروں گا۔ هكذا فسر قوله تبارك وتعالى وقل لهم قولا ميسورا بالوعد ومجاهد إكرامة وسعيد بن الحسن وقتادة وغير واحد والله أعلم۔ سوال آپ کے رہ جاتے ہیں، کہتے جی کہ ہوٹل میں کمروں میں ٹی وی وغیرہ دیکھا جاتا ہے، نہ دیکھیں، اور اچھے پروگرام ہوں جیسے کوئی جلسہ ہے، کوئی تقریر ہے، کوئی درس ہے، کوئی تفسیر ہے، کوئی تعلیم ہے، اس سے فائدہ کریں اور باقی غلط کام جو ہے وہ نہ کریں۔ اور اگر آپ کوشش کر کے بچ سکتے ہیں تو بالکل لگائیں، باقی یہ تو نہیں کہ ہوٹل کی ساری آمدنی حرام ہوگی، آمدنی کیوں حرام ہوگی؟ کمرے کا کرایہ، باقی چیزوں کا کرایہ نہیں ہے، صرف ٹی وی کا پیسہ آ رہا ہے۔ داڑھی رکھنا جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، ایک دفعہ منڈاؤ تو گناہ صغیرہ ہے، بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ عید میلاد النبی جو مناتے ہیں وہ بدعت ہے، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، نہ صحابہ و اہل بیت نے منایا۔ میرے محبوب کے وصال کے بعد 600 سال گزرے تھے، مظفر الدین ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ بدعت رائج کی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور
عورت جو ہے اپنے خاوند کے گھر میں ہے، اپنے خاوند سے اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن وہ اپنے والدین سے بھی بھلائی کرنا چاہتی ہے، بالکل ان کے لیے دعا کرے، کبھی کبھی ہدیہ بھیج دے، کبھی کبھی اللہ توفیق دے ان کو کپڑے بھیج دے، کبھی گھر بلا لیا، کبھی دعوت، یہ تو نہیں کہ ان کے گھر چلی جائے، اس کو اب شوہر کے گھر میں رہنا۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، تو حنفی مسلک میں مقتدی جو ہے وہ فاتحہ نہ پڑھے، امام کا پڑھنا کافی ہے، اور اگر آپ شافعی مسلک پہ ہیں تو پھر فاتحہ پڑھا کریں۔ باقی علمی مسئلے ہیں، علماء کا کام ہے، تم جھگڑوں میں نہ پڑھو، حنفی ہو نہ پڑھو، شافعی ہو پڑھا کرو۔ میں نے مشترک سرمایہ لا کے اسکول کھولا تھا، اور میں نے دل میں یہ نیت کی تھی کہ اپنے دوسرے ساتھی کو پاؤں پہ کھڑا کر دو، لیکن تھا تو مشترک نا، تو آپ اپنا حصہ لے سکتے۔ اگر کوئی زندہ آدمی ہے اس کے لیے عمرہ کریں، اگر اس نے وصیت کی کہ میرا عمرہ کرنا، ورنہ نہیں، عمرہ اپنے لیے کرو اور اس کے لیے دعا کرو۔ یہ وہی مسئلہ ہے۔ کہتا جی کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ملازموں سے جی پی فنڈ میں پیسے ہر مہینے کا وقت آتا ہے تو وہ سارا پیسہ ملا کے اس کے اوپر نفع بھی ہوتا ہے، وہ بھی وہ نفع نہیں ہوتا، وہ سود ہوتا ہے۔ تو تمہیں پتا ہے کہ ہر مہینے میرا جی پی فنڈ کتنا کٹتا تھا، وہ حساب کر کے وہ تو رقم تیری ہے، خالص حلال ہے، اپنے کام لگاؤ، جو زیادہ ہے وہ لے لو، لیکن غریبوں کو بغیر نیت ثواب کے دے دو، استعمال نہ کرو، کیونکہ وہ تو سود ہے، سیدھی بات ہے، حرام۔ کہتے جی کہ میں بال بچوں والا ہوں، میرے بھائی میرے ساتھ رہتے ہیں، وہ غریب ہیں، تو ان پہ قرضہ بھی ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل آپ زکوٰۃ ان کو دے دیں، مالک بنا دیں، وہ جائیں قرضہ اتاریں یا جو کچھ کریں وہ کریں۔ اور رکن یمانی جو ہے یمن کی جانب ہے، حجر اسود وہ ہے جس میں وہ جنت کا پتھر ہے، اور رکن عراقی اور رکن شامی یہ اصل کعبے کے کونے نہیں ہیں، کیونکہ کعبہ چھوٹا کر دیا گیا، 7 ہاتھ حتیم خالی ہے، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، تو اگر یہ دیواریں اپنے آخری مقام پہ ہوتی تو کعبے کے کونے بنتے۔ رکن یمانی جانب یمن ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ ایک روایت مبارک میں اتنا آتا ہے کہ جو بندہ رکن یمانی پر آ جائے، موقع مل جائے، ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس کو مس کرے اور دعا مانگے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ ربنا آتنا فی الدنیا، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما۔ تو یہ مقبولیت دعا کا بہت بڑا مقام ہے، اور حضور نے اس کو ہاتھ مبارک بھی لگایا ہے۔ باقی حضرت علی کی ولادت کے جو قصے ہیں نا جی، یہ تو قصے ہیں، نہیں اللہ نے آپ کو کوئی تھوڑا بہت عقل تو دیا ہے میرے ساتھ۔ تو تمہارے ہاں جب عورت کی ولادت کا وقت قریب آ جائے تو اس کو مسجد مولوی کے پاس بھیج دیتے ہو۔ ہاں جی، حضرت علی کی والدہ اتنا کم عقل تھی کہ بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو کعبہ شریف میں گھس گئی۔ کوئی عقل کرو۔ وہ جو لفظ ہے نا مولود کعبہ، مانا ہے حد حرم میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں ہے، بیت ام ہانی حرم میں ہے، بیت ابی طالب حرم میں ہے، تو حرم کو جہاں حرم کہتے ہیں وہاں کعبہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے حدیم بالغ الکعبہ، کہ حجیو حج کا جانور جو ہے وہ کعبے میں پہنچ جاؤ، تو تم کعبے میں ذبح کرتے ہو۔
تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو، کعبے میں کیسے ہوا؟ تو سارا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے، سارا حرم جو ہے وہ حرم ہے، سارا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضور جب معراج پہ گئے ہیں تو بی بی ام ہانی کے گھر سے گئے، لیکن قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام، کیونکہ بی بی ام ہانی کا گھر بھی مسجد الحرام میں ہے۔ اسی لیے یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہوتا، یہ تو لوگوں نے روایات بنا رکھی ہے۔ ایک عورت نے کراچی سے احرام باندھا، ایک تو مجھے بڑی مخوف ہوتی ہے جب میں پڑھتا ہوں نا، عورت کا احرام کیا ہوتا ہے؟ یعنی عورت دو چادریں باندھتی ہے؟ اللہ کے بندے، عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، جو کپڑے عورت نے پہنے ہوئے ہیں بس وہی احرام ہے، اسی میں عورت نے 2 رکعت پڑھی لبیک اللہم لبیک، بس احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ یہ جو رواج ہے کہ عورت سفید کپڑے پہنے اور ایک سفید رومال باندھے اور وہ رومال نہ کھلے ورنہ احرام کھل گیا، یہ بے وقوفی کی بات ہے، اللہ پاک ہدایت دے۔ اور کتنی عورتیں ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رومال بندھا ہوا ہے اور وضو میں اس کے اوپر مسح کر رہی ہے، نماز برباد ہو گئی۔ کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے تم اس کے اوپر مسح کر رہی ہو، زخم ہے تمہیں نیچے۔ اللہ کے بندے رومال کھولو، باقاعدہ مسح کرو۔ اگر وہ عورت رومال نہیں کھولے اور اوپر مسح کرے، کیوں؟ اس کے تو دماغ میں ہے کہ رومال کھل گیا تو ہائے میرا احرام کھل گیا۔ یہ انتہائی جہالت ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ کوئی رومال باندھنے کی ضرورت نہیں، باندھ لے نہ باندھے، کھل جائے پھر باندھ لے، 1000 دفعہ کھل جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب عورت نے نیت کر لی، لبیک پڑھ لیا، مکے آ گئی اور حیض آ گیا، اب ہوٹل میں رہے، جتنے دن اس کے حیض کے ہیں جب وہ پورے ہو جائیں، جتنی عادت ہے، کیونکہ بعض کی عادت ہوتی ہے 3 دن، بعض کی 5 دن، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن، تو وہ عادت کے دن پورے کر کے اچھی طرح غسل کرے۔ اور یاد رکھو کہ عورت کو حیض سے پاک ہونے کے لیے اپنے بدن میں کپاس رکھے، تسلی کرے کہ بالکل بلیڈنگ ہر لحاظ سے بند ہو گئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ غسل کرے، اپنے بدن کو دھوئے اچھی طرح سے، اور پھر باقاعدہ نماز کا جیسے وضو ہوتا ہے وضو کرے، پھر پورے سر سے لے کر پاؤں تک بدن کو ملے اور بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچائے۔ اگر بالیاں ہیں، انگوٹھی ہے تو اس کو ہلائے باقاعدہ تاکہ اس کے نیچے پانی جائے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ بہت ساری بیٹیوں نے ناک میں نتھ ہے، کچھ ڈالا ہوا ہے تو اس کو ہلانا ہوگا، اگر پانی نہ گیا غسل نہیں ہوگا۔ اچھی طرح غسل کرے۔ اسی طرح جب اپنے نیچے حصے کے جسم کو وہ دھوئے، استنجا کرے، اچھی طرح استنجا کرے کہ اندر کسی حصے میں کوئی میل، کوئی خون کا قطرہ نہ جمع رہ جائے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اچھی طرح مسائل کو سمجھا کرے، اور جب غسل کر لیں پانی سادہ سے غسل کرے، خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے کیونکہ احرام میں ہے وہ۔ اور غسل کرنے کے بعد سیدھا حرم میں آئے، طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹائے، عمرہ ہو گیا۔ مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت؟ نیت تو کراچی سے کر کے آئی ہے، پھر مسجد عائشہ کیوں جائے گی؟ اتنا تو عقل ہونا چاہیے نا آدمی کو، بھائی وہ نیت کر کے آئی ہے، اس کو دوبارہ نیت نہیں کر دیں، اس کا وہی احرام ہے۔ اور جتنے دن یہ گھر میں ہے سمجھے میں احرام میں ہوں، خوشبو نہ لگائے، خوشبو والا ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کرے، بلا وجہ کنگھی پٹی نہ کرے، بلا وجہ خامن سے بے تکلفی میں ہنسی مذاق نہ کرے کیونکہ وہ تو احرام میں ہے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے زبان لگائے، بوسہ دینے کا حکم ہے، چاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ تمہارے بس میں ہو تو تم اکھاڑ کے گھر لے جاؤ، سبحان اللہ، روتے بھی رہیں گے، غلاف بھی کاٹتے رہیں گے۔
ابھی دیکھیں گے نا جب حج قریب آئے گا نا غلاف اوپر کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے حاجی روتا بھی ہے، کینچی بھی چلا رہا ہوتا ہے، برکت کے لیے لے جا رہے ہیں چوری کر کے اللہ کے گھر۔ انا للہ و انا الیہ۔ میرا رشتہ دار ہے وہ بدعات میں ہے، اللہ ہدایت دے۔ کہتے ہیں جی کہ کعبۃ اللہ کے اندر جو ستون ہیں وہ لکڑی کے ہیں یا سیمنٹ کے ہیں، آپ نے لے جانے ہیں، یا میں انجینئر ہوں بناتا رہا ہوں، یا یہ قبر میں پوچھیں گے کہ ستون کس چیز کے تھے؟ بھئی عقل کرو یار، خدا کا خوف کرو۔ مولوی مفت مل گیا ہے تو مغز ختم تو نہ کر دو۔ بہرحال لکڑی کے ہیں اور وہ سندل کی لکڑی ہے اور اس کو پتہ نہیں کئی سالوں سے حفاظت کی جا رہی تھی۔ بھائی عمرہ جو ہے نا نفل عبادت، یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی نے مزدوری کی، اس کی مزدوری ہے 100 ریال۔ جب شام کو مالک نے کہا کہ بھائی مزدوری، اس نے کہا جی میں اپنے فلاں بھائی کو بھیجوں گا، وہ مزدوری آپ اس کو دے دیں، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہی معنی ہوتا ہے ایصال ثواب کا، کہ ہم نے عمرہ کیا، ہم نے طواف کیا، ہم نے کہا اللہ میاں اگر تیری درگاہ میں قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا کرے، باقی اگر قبول ہی نہ ہو تو کیا ملے گا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے زوال شروع ہو گیا تو پھر تو نماز جائز ہے۔ اسے الٹے مسئلے لکھتے ہیں اللہ کے بندے، جب سورج نصف النہار سر پہ ہو اور یوں لکڑی لگا دو تو اس کا سایہ اس کے نیچے آ جائے، اس کا معنی ہے کہ ابھی سورج عین ہمارے سر پہ استوا میں ہے۔ زوال کا معنی ڈھل جانا، اگر سورج کا سایہ ڈھلنا شروع ہو گیا تو نماز جائز ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ زوال کے بعد جائز نہیں، وہ زوال کے بعد جائز ہے۔ اللہ کے بندے ایک مشہور غلطی ہے کرتے رہتے، اگر کوئی عصر کے بعد طواف کرے، حنفی مسلک میں ہے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، اور حنبلی اور شافعی ہے تو ہر وقت پڑھ لے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ جب عمرہ کر لیا جائے تو ہر دفعہ عمرہ کرنے کے بعد غسل بھی کرو، احرام کو بھی دھو۔ جس نے بتایا بالکل پاگل تھا، کیونکہ عمرہ کرنا گندا کام ہے کہ احرام پلید ہو گیا، نہ عمرہ کرنا برا کام ہے۔ اگر تو برا کام ہے واقعی تم نے زیادتی کی، عمرہ بھی اس احرام کو بھی دھو اور حاجی کو بھی اچھی طرح دھو اور گرم پانی میں ڈال کے دھو۔ اللہ کے بندے عمرے سے پہلے نہانا سنت ہے، بعد میں تو کوئی نہیں۔ بعد میں تو آدمی چونکہ بال کٹواتا ہے، حجامت کراتا ہے، بال بدن پہ گرتے ہیں، وہ تیری طبیعت ہے، غسل کرو کرو نہ کرو نہ کرو، اور احرام جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو۔ میں مکہ مکرمہ میں ہوں، میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ حج کو آ رہا ہے، تو کیا میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ یعنی دیور کے ساتھ؟ بالکل نہیں آنا چاہیے، دیور تو موت ہوتا ہے۔ ساری دنیا سے نہ ڈرنا، لیکن دیور سے، ادھر سالی سے، مولوی سے، پیر سے، ان سے ضرور ڈرنا ہے، ان کو گھر کے قریب ہی نہیں آنے دینا۔ یہ میری اللہ کے کعبے میں نصیحت یاد رکھنا۔ ایک مولوی سے، ایک پیر سے اور دیور سے، اسی طرح وہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جیسے یہ سالی ہے اور یہ جناب میری بھرجائی ہے، اور ان سے بالکل دور رہنا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ مولوی کو عادت ہوتی ہے مطالعے کی، دیکھتا ہے مولوی یار کتاب میں یہ کیا لکھا ہے، متن میں کیا ہے، حاشیے میں کیا ہے اور شرح میں کیا ہے۔ وہ جب کسی عورت کو دیکھتے ہیں نا، پاؤں کو دیکھ رہے تو سر تک پہنچ جاتے ہیں، وہ مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، یار پاؤں ایسا ہے، انگلی ایسی ہے، لمبا ہے، لمبوترا ہے، چوڑا ہے، پتلی انگلی ہے، وہ شروع ہو جائے گا، دماغ کمپیوٹر چل پڑے گا اس کا۔ ایسے آدمی کو کبھی نہ آنے دے اپنے گھروں میں۔ اور پیر جو ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو مال ہی میرا اپنا ہے۔
یہ تو اپنے ہیں نا حضرت، ہمارے لیے غیر حرام ہوتا ہے نا جناب، یہ تو اپنے ہیں صحیح۔ اچھا بعض مرید بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ایک مرید گیا ایک پیر کے پاس، انہوں نے کہا صحیح میرا سلانہ بڑا دشمن ہے اور تنگ کر رہا ہے، مہربانی کرو کوئی ایسا تویز دے کہ میرا دشمن برباد ہو جائے۔ پیر نے کہا اچھا بھائی تم میرے مرید ہو، تویز دیتا ہوں لیکن تویز ہے بڑا مشکل۔ اس نے کہا جناب وہ کیسے؟ اس نے کہا ایک تو کالے رنگ کا بکرا ہو، اس کے خون سے لکھنا ہے، اور خون سے لکھنے کے بعد جو ہے نا ایک جو باولا کتا ہو نا، باولا پاگل کتا، اس کے گلے میں ڈالنا ہے۔ تو ان چیزوں کا انتظام کر سکتے ہو تو میں طویل لکھ دیتا ہوں۔ مرید بھی سمجھنے کا صحیح، میرا تو باولا کتا بھی صحیح تو بکرا بھی صحیح، بس آپ ہی کو جی کرو صحیح۔ میں کہا میرے لیے آپ ہی کتا ہیں اور آپ ہی بکرا ہیں، آپ ہی سب کچھ کریں صحیح، ہم کہاں جائیں؟ تو بعض مرید بھی اچھے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے بالکل بچنا۔ باقی کسی کو بھی احتیاط تو سب سے ہے، لیکن مولوی پیر ان کو قریب بالکل نہیں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی درود لکھی ہے، درود تاج ہے، بابا جھگڑوں میں نہ پڑھو، سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ وہ درود علماء اور پیروں نے لکھے ہیں، یہ درود محمد الرسول اللہ نے پڑھا ہے، وہ درود بزرگوں نے پڑھا ہے، اور یہ درود میرے مدنی پاک نے خود پڑھا ہے۔ حضور نماز میں خود یہ درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ باقی وہ جو درود ہے نا ان میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن میں شرک کا شبہ ہو جاتا ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والعلم، یہ اللہ کی شان ہے۔ اب علماء اس کا مجاز لیتے ہیں، حقیقت نہیں لیتے، لیکن عام جاہل بندے کو کیا پتہ کہ حقیقت کیا ہے اور مجاز کیا ہے، اس لیے ان کو بچنا چاہیے۔ کہتے جی کہ میں نے پہلا عمرہ کر لیا اور میں نے سر بڑھوا دیا، اب دوسرا عمرہ کیا بال نہیں ہے تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا، نہیں پھرواؤ گے دم پڑ جائے گا۔ اگر ہم اپنے گھر میں یا مال کی حفاظت کے لیے کتا رکھیں وہ جائز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ کہتے جی اسراء اور معراج یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایک ہی رات میں ہوئے، لیکن پہلے کیا ہوا؟ اتنا عقل نہیں ہے کہ پہلے اسراء ہوا؟ نہیں بتایا تھا کہ مسجد الحرام سے حضور مسجد اقصیٰ گئے، پھر آپ اوپر گئے، تو پہلے کیا ہوا؟ خود بخود آ گیا۔ بہرحال مکروہ اوقات میں حنفی مسلک میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پاکستان میں نماز پڑھو یا جہاں نماز پڑھو، نماز کے وقت نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو۔ میں بینک میں کام کرتا ہوں اور 2 سال سے نوکری ہے، آپ کی تنخواہ جائز ہے، لیکن دوسری نوکری ڈھونڈتے رہو، جب مل جائے تو اس لعنت کو چھوڑ دو۔ ایک آدمی کو علم نہیں ہے کہ عمرے میں صفا مروا بھی دوڑنا ہے، تو اب پوچھ لیا تو علم ہو گیا نا، تو عمرے سے پہلے بھی پوچھ لیتے تو علم ہو جاتا۔ ابھی بکری دو انشاءاللہ ہمیشہ علم ٹھیک رہے گا۔ ایک بکری ادا کرو 300 کی ضرب 15.5 روپے، انشاءاللہ اگر مسئلہ بھول جائے نا اگلے سال تیری بکری میں بھروں گا، یہ میرا حرم میں وعدہ ہو گیا۔ میری والدہ بوڑھی ہیں، ہڈیوں کے درد میں مبتلا ہیں، وہ شیطان کو کنکریاں نہیں مار سکتی، آپ ماریں، آپ بیٹے ہیں، آپ وکیل بن جائیں، پہلے اپنی کنکریاں مار کے پھر والدہ کی کنکریاں ماریں۔ کہتے جی کوئی ملازم اپنے افسروں کو ہدیہ دے، وہ ہدیہ نہیں ہوتا، رشوت ہوتی ہے۔ ہاں اگر افسر ظالم ہے، ظلم سے بچنے کے لیے دے رہے ہو تو تم پہ گناہ نہیں ہوگا، اسی پہ گناہ ہوگا۔
آدمی کو کسی نے وصیت کی، وہ عمرے پہ آیا، اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر سونے کے زیورات ہیں اور گھر میں عورتیں استعمال کرتی ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ ضروری ہے۔ وسیلہ ذات کا ہوتا ہے یا اعمال کا؟ اعمال کا بھی ہوتا ہے، زندہ ہو تو ذات کا بھی ہے۔ کہو میرے لیے دعا کرو، یہی وسیلہ ہے۔ ہم نے عمرہ کے لیے کراچی پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہماری فلائٹ مدینہ جائے گی، تو ہم نے احرام نہیں باندھا کیونکہ فلائٹ نے مدینہ جانا تھا، لیکن وہ پھر جدہ آ گئی، پھر ہم نے جدے سے احرام باندھا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر ایک آدمی 15 دن سے کم ٹھہرتا ہے تو نماز قصر پڑے گا، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت۔ باقی سنت اور نفل جو ہے وہ معاف ہیں، پڑھو گے تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ کل پیداوار پر عشر دینی ہے یا خرچہ نکال کر؟ کل پیداوار پہ خرچہ نکالو گے تو بچے گا کیا؟ نہ آج کل خرچہ نکالنے کے بعد کچھ بچتا ہے، یا سپرے میں چلا جاتا ہے، یا کھاد میں چلا جاتا ہے، یا ہل میں چلا جاتا ہے، یا ڈیزل میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، غریب بیچارہ کپڑا کھا لے کے اٹھا کے کندھے پہ رکھ کے آ جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج کاشت میں اور زراعت میں بھی صرف ان لوگوں کو بچتا ہے جو سرمایہ دار ہے، جو اس کو صنعت سمجھ کے کام کرتا ہے۔ غریب تو غریب ہے بیچارہ، اس کو تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک آدمی ٹیکسی چلاتا ہے، سارے سال میں خرچہ نکالنے کے بعد پیسے بچتے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کیوں؟ ایسے بڑے بڑے ٹرانسپورٹر ہیں، ان کی تو کروڑوں کی آمدنیاں ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ سال کی آمدنی رمضان سے رمضان تک گھر کا خرچہ، بیوی، بچے، علاج، معالجہ، روٹی سب نکالنے کے بعد بچے اور وہ 7.25 تولے سونے سے برابر ہو تو پھر زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر عشر یا زکوٰۃ کی رقم ہے، میرا بھائی ہے اور مقروض بھی ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔ والدہ فوت ہو گئی ہیں تو ان کی نمازیں اللہ معاف کریں، صرف فقہ حنفی میں ہے کہ فدیہ ادا کر دیں۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور میرے والد نے دوسری شادی کر لی ہے، لیکن دوسری ماں سے میں بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ تمہارے باپ نے جرم کیا؟ نہ وہ زنا کرتا رہتا، تم خوش تھے۔ شادی کر لی، بیچارہ مجرم بن گیا۔ وہ تمہاری ماں ہے، احترام نہیں کرو گے، اسی طرح پکڑے جاؤ گے جیسے حقیقی ماں کے جرم میں پکڑے جاتے۔ عورت احرام کی حالت میں سر کا مسح کیسے کرے؟ کپڑے اتار کپڑے کے نیچے سے۔ عورت احرام کی حالت میں ہے اور غیر مرد سامنے کھڑے ہیں، بالکل پردہ گرائے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے اذا هذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ جب آدمی سامنے آ جاتے تھے تو ہم پردہ گرا دیتے تھے۔ جہاں مرد ہیں عورت بغیر حجاب کے نماز پڑھے، اگر مرد اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر کپڑا گرا دے۔ آب زمزم سے وضو کرنا ہے، جائز ہے۔ 7واں چکر جب ختم کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر، جیسے شروع کیا تکبیر سے، ختم بھی تکبیر سے کریں گے۔ اگر مدینہ زیارت کے لیے جائیں، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ طائف اگر زیارت کے لیے یا دوست کو ملنے جائیں، حنفی مسلک میں عمرہ ضروری ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ دوست کو ملنے جا رہا ہے کوئی عمرہ نہیں۔
لیکن حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، طائف گیا ہے دوست کو ملنے کے لیے، دوست اللہ کے نبی کے حکم سے مقدم ہے، دوست کو راضی کر رہا ہے، حضور نے جو میقات بنایا ہے کیوں توڑ رہا ہے؟ احرام باندھ کے آئے۔ حدود حرم یعنی جہاں تک حرم ہے، جیسے تنعیم ہے، جیرانہ ہے، عرفات ہے، شمیسی ہے، یہ حد حرم ہے۔ عمرے کے بعد بال کٹانا جو ہے وہ لازماً حرم میں ہے، افضل تو یہ ہے کہ وہی مروہ پہ کٹوا لیں۔ نبی علیہ السلام سے روضے پہ جا کے سوال کریں نا، سوال اللہ سے کریں، سرکار پہ سلام پڑھیں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ صدقہ وسیلہ اس کا بھی حکم نہیں۔ حضور پاک نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں کسی ایک دعا میں بھی صدقہ وسیلے کا لفظ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا۔ سارا قرآن کھول کے دیکھ لو۔ کہتے ہیں جی کہ ایک شخص نے 8 سال گزر گئے، وہ اپنے گھر نہیں گیا، تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی بیوی رہے گی، چاہے 8 سال نہیں 18 سال بھی نہ جائے، لیکن گنہگار ہے کہ بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ ورنہ 8 سال گزر جائیں، جتنی مدت گزر جائے، اس کی بیوی بیوی ہے، زوجہ ہے۔ لیکن یہ فکر نہ کرو 8 سال میں جتنے وہ گناہ کرے تیرے سر پہ لکھے جائیں گے۔ بیوی تیری ہے، رہتی گھر میں ہے، ماشاءاللہ اچھی بیوی ہے بھائی۔ میں نے صفا مروا کے 14 چکر لگائے، 7 آپ کو چٹی پڑ گئی، 7 ادا ہو گئے۔ مسئلہ پوچھتے تو 7 نہ دوڑنے پڑتے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے۔ اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھ لیا ایام حیض سے، کوئی بات نہیں، یہاں بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کرے، عمرہ پورا کرے۔ جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں وہ چھپ کے حج نہ کریں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، اللہ کو منظور ہے تو اللہ دوبارہ نصیب فرمائیں گے۔ نہ اپنی توہین کریں، نہ اپنے ملک کی توہین کریں، نہ یہاں کے نظام کو توڑیں۔ میں نے پاکستان سے تو عمرہ کر لیا، لیکن مدینہ منورہ گیا تھا، پھر عمرہ نہیں کیا، پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، ایک بکری دم پڑ گئی، مدینہ میقات ہے، وہاں سے بغیر احرام کے نہیں آ سکتے۔ کہتے جی مردے قبروں سے سنتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، ہم تو وہی کہتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مومنین۔ تو اللہ نے ہمیں کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ دیواروں پہ گزرو تو سلام کہو اور پہاڑوں پہ گزرو تو سلام کہو۔ سلام انہی کو کہا جاتا ہوگا جو سنتے ہیں، نہ سنتے تو سلام کی کیا ضرورت تھی، کہتے دعا کر کے گزر جاؤ۔ لوگ شعبان کی 15ویں رات مناتے ہیں، بے وقوفی ہے، یکم سے لے کر 30 شعبان تک ہر رات منایا کرو۔ جو صرف 15ویں مناتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ میرے دادا فوت ہو گئے، اللہ جنت نصیب فرمائے۔ اگر حجر اسود کو دور سے اشارہ کریں پھر چومنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ لگ جائے تو چوم لو۔ مشرک اور کافر یا قادیانی حرم میں داخل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن پتہ ہو، اگر ایک آدمی اب ظاہر تو کلمہ پڑھے، اندر کا پتہ تو اللہ کو ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے۔ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، میں تراویح پہ نہیں آ سکتا، اپنے کمرے میں وہی جہاں ڈیوٹی ہے وہی پڑھ لیں، بس ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔